الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ایمان لانے کے بعد مسلمان سے بڑا مطالبہ نماز کا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اس قدر اہتمام فرمایا ہے کہ وفات سے چند دن پہلے شدید بیماری کی حالت میں تھے، لیکن اس کے باوجود دو صحابہ کرام کے سہارے مسجد میں تشریف لائے ہیں. پاؤں مبارک آپ کے زمین کے ساتھ گویا گھسٹ رہے تھے. صحت کی کیفیت تھی، لیکن اس کے باوجود مسجد میں تشریف لائے. جسے معلوم ہوا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اپنی وفات سے پہلے جو آپ نے آخری باتیں ارشاد فرمائیں، جو آپ کے آخری الفاظ تھے، وہ یہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا. نماز بے حد ضروری ہے، اور نماز نہ پڑھنے کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے تعبیر فرمایا. آج امت مسلمہ میں دو طرح کے افراد ہیں. بعض افراد وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، بعض وہ ہیں جو سنت کے مطابق سیکھتے نہیں ہیں، اور اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح کے پڑھنے کا حق ہے. نماز کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ جس کے متعلق نمازی حضرات عموماً تفصیل چاہتے ہوتے ہیں، وہ نماز میں رفع الیدین کا ہے. جو لوگ نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، ہمارے پاک و ہند میں اس مسئلے کو اس قدر اہمیت دیے ہوئے ہیں کہ شاید نماز کی ساری بنیاد ہی رفع الیدین پر ہے.
ابھی ایک کتاب چھپی ہے مجموعہ مقالات پر سب تحقیقی جائزہ مولوی رئیس ندوی صاحب کے جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث ہیں. تو انہوں نے رکوع کے رفع الیدین کو نماز میں فرض فرمایا. آپ رکوع کا رفع الیدین فرض ہے اور دیوبندیوں کی نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ اس رفع الیدین کو نہیں کرتے. اور ان حضرات کی طرف سے آئے دن کوئی نہ کوئی اس مسئلے کی بنیاد پر جھگڑا، کوئی نہ کوئی چیلنج بازی اور کوئی نہ کوئی تماشا کھڑا رہتا ہے. ہماری مسجد میں آتے ہیں تو آ کر ہماری نمازوں کو بیکار بتاتے ہیں. بعض حضرات نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے، جہاں ہی کبھی جلسے میں جاتے ہیں تو رفع الیدین کو پہلے بیان کرتے ہیں اور مسئلے بیان کریں نہ کریں. رفع الیدین کو گیا توحید سے پڑھا ہے. پہلے کہا کرتے تھے کہ توحید توحید توحید، اب توحید کی جگہ رفع الیدین لے لی. اللہ معاف فرمائے. ان حضرات میں سے ایک مولوی صاحب مولوی یوسف مسروری ہے. میں بڑے وقت سے یہ سن رہا ہوں کہ اس نے اپنا پسندیدہ یہ مشغلہ بنا رکھا ہے کہ جہاں بھی جلسے پہ جاتا ہے تو قرآن اٹھا لیتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کے بغیر ایک بھی نماز نہیں پڑھی. ایک اور مولوی صاحب ہیں سبطیر نقوی صاحب سرگودا کے، تو انہوں نے بھی قرآن پاک اٹھایا اور کہا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اب یہ باتیں سن کے بس اوقات بندہ پریشان رہتا کہ یار بندہ قرآن اٹھا رہا ہے، مسلمان ہے بظاہر جھوٹ تو نہیں بولتا ہوگا. مسلمان کے متعلق عموماً حسن ظانی ہوتا ہے، لیکن آگے اس کا معاملہ ہے کہ وہ قرآن اٹھا رہا ہے اور کس قدر سچ بول رہا ہے اور کس قدر جھوٹ بول رہا ہے. میں اپنے آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ میں بہت زیادہ صاحب مطالعہ ہوں، لیکن میں تاریخ کا طالب علم ضرور ہوں. تاریخ کی بہت ساری کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، محدثین کے حالات اٹھانے کا پڑھنے کا موقع ملا، اسماء الرجال کی کتابیں پڑھی، لیکن مجھے تاریخ میں ایک بھی اس طرح کا حوالہ نہیں ملا کہ صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اسلاف محدثین میں سے کسی آدمی کو اس طرح قرآن اٹھا کے لوگوں کو یقین دہانی کرانے کی ضرورت پیش آئی ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی. کوئی واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا. اگر کسی صاحب کی نظر سے کوئی اس طرح کا واقعہ گزرا ہو، تاریخ میں کسی نے قرآن اٹھایا ہو اور کہا ہو کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں پڑھی، میں قرآن اٹھاتا ہوں، تو ہمیں دکھا دے، اس کی مہربانی ہوگی. ہمارا موسم ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ کاش کون بندہ جس کو قرآن اٹھانے کی ضرورت پیش آئے گی. تو اس لیے مسئلہ رفع الیدین کا پہلے بھی اختلافی رہا ہے تاریخ میں، لیکن اس طرح کی نوبت نہیں ہے. جو لوگ رفع الیدین کے قائل ہیں، صحابہ زبان میں رفع الیدین کر رہے ہیں،
ہم نے نہیں دیکھا کہ ان بیچاروں کو قرآن پاک اٹھانے کی ضرورت پیش آئے گی، آج کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی صرف روزی روٹی اس بات پہ چلتی ہے۔ بعض گروہ ایسے ہیں کہ ان کی روزی روٹی چند مسائل کی بنا پہ چلتی ہے، ان کی مشہوری چند مسائل کی بنا پہ ہوتی ہے، تو ان لوگوں کا ماٹو جو ہے وہ یہی ہے، دو چار مسئلے لوگوں میں ہر جگہ بیان کرو، افراتفری پھیلے اور چیلنج بازی کرو اور قرآن اٹھاؤ، لوگ کہیں بڑا علمی بندہ ہے اور بڑا جرائے کا پکیرا ہے اس میں، اور بڑا اس کے پاس بڑے دلائل کو اس وجہ سے قرآن پاک اس نے اٹھا لی ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے، کہتے اپنے آپ کو سلفی ہیں اور اسلاف کا طرز نہیں ہے کہ ان مسائل پر جیتتا آتی ہیں اور قرآن اٹھا اٹھا کر اس طرح باتیں کی ہیں۔ اور میں حیران ہوں، تاریخ میں ایک اور بات بھی مجھے نہیں ملتی، باوجود اس کے کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، تاریخ پڑھتا ہوں اور اسماء رجال کی کتابیں دیکھنے کا موقع ملا ہے، اسلاف کی سیرت کو تاریخ کو پڑھنے کا موقع ملا ہے، تاریخ اسلام کے نام سے کتابیں لکھ پڑھنے کا موقع ملا ہے، لیکن اس طرح کا واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ رفع الیدین کی بنا پہ کوئی مسجد الگ بنی ہو۔ کچھ لوگ ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہوں، دوسرے لوگ کہیں گے تم تو رفع الیدین نہیں کرتے نماز میں، ہماری تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ہم اپنی مسجد الگ بنائیں گے۔ اس طرح کا واقعہ میں کوئی نہیں ملتا، اگر کسی کو ملتا ہے اس کی مہربانی ہوگی میں دکھائی، تو پھر آج کیوں ہو رہا ہے کام؟ ایک مسجد ایک محلے میں موجود ہے، دوسرے محلے میں جو ہے نا مسجد بن جاتی ہے، اس وجہ رفع الیدین نہیں کرتے، جیسے اپنی نماز پڑھنی ہے، نماز کا مسئلہ کرنا۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رفع الیدین کی بنا پر مسجد میں اختلاف شروع ہوتا ہے، ابتدا جو ہے وہ رفع الیدین ہے اور انتہا رفع النعلین ہے، جتم جتی، آخر کار مسجد میں جتم جتی، مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں، نمازی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور جو صاحب اس مسجد میں بڑے مجمع کے سامنے قرآن اٹھاتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے نہ انہوں نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے صحابہ کرام نے۔ تو میں بحث میں طالب علم درخواست کرتا ہوں ان لوگوں سے جو رفع الیدین کے مسئلے پہ قرآن اٹھا رہے ہیں کہ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام ہوئے ہیں، صحابہ کرام میں سے کسی ایک کا اگر یہ ایسا عمل ہو کہ ان کو قرآن اٹھا کر لوگوں کو یقین دہانی کرانی پڑی ہو بعد میں، وہ صحابہ کرام تو پوری دنیا میں دین لے کے پھیلے نا، ان کو یقین دہانی کرانی پڑی ہو، قرآن اٹھا کر کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، تو لہذا تم ہماری بات کا اعتبار کرو۔ دنیا پوری میں صحابہ کرام پھیلے، ان کی وجہ سے دین پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور خاص طور پر جو رفع الیدین تم کرتے ہو، اس رفع الیدین پر کسی صحابی نے قرآن اٹھا کے کہا ہو کہ بھئی یہ رفع الیدین کر لینا مگر نہ تو بھائی نمازیں بیکار ہیں، جب ایک بھی اس طرح کا واقعہ نہیں ملتا پھر صلو کما رأیتمونی اصلی کی بات نہ کرو، اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
تم نے نہیں دیکھا نماز پڑھتے ہو، یہ نہ کہو گے کہ نماز بھی نہیں پڑھی، اگر نہ ہم آپ سے مطالبہ کر لیتے ہیں آپ قرآن نہ اٹھائیں، ہم آپ کے قرآن اٹھانے کو تسلیم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہمیں دلیل سے مطمئن کرو۔ بات دلائل کی ہونی چاہیے نا۔ جھوٹا بندہ قرآن اٹھا لے، اس کی کو قسم اٹھا لے، اس کی قسم اور قرآن کا کیا اعتبار ہے؟ کچہریوں کے باہر بہت سارے پھر رہے ہوتے ہیں، اب جس نے گواہی دلوانی ہے اپنے ہاتھ میں اتنے پیسے دے دو، گواہی دلوا لو، قسم دلانی ہے دلا لو، قرآن اٹھوانا، اور اس طرح کے لوگ بڑے پھرتے ہیں آج کل۔ ایسا سب کچھ ہے۔ اگر یہ صاحب اپنے اس موقف میں دیانتدار ہیں تو ہمیں کوئی ایک اس طرح کی حدیث دکھا دے جس میں آیا ہو، صحابی بیان کر رہے ہوں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، ہم شروع کر دیں گے۔ اگر میں تمہارے قرآن اٹھانے کو کون مانتا ہے؟ قرآن نہ اٹھاؤ، دلیل دو۔ اور چونکہ یہ مسئلہ جب انہوں نے چھیڑا تو ہم نے ان سے دلائل کا مطالبہ کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رفع الیدین تم کرتے ہو وہ ہمیشہ کیا ہو، تو اس پر بھی ہمیں دلیل دو۔ اور پہلے ایک دلیل دیا کرتے تھے، خلافیات الذہب کی ایک کتاب ہے جو اختلافی حدیثیں ہیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ذکر کرتے تھے کہ جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کا رفع الیدین کرتے رہے اللہ کی اللہ کہ اللہ سے جا ملے، پہلی حدیث میں ہم کرتے تھے۔ چنانچہ فتاوی نظیریہ میں آج بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کا حوالہ دیا ہوا معتبر حدیث ہے، لیکن جب ہم نے بتایا کہ بھائی اس میں تو راوی کذاب ہیں، معتبر کہاں سے آ گئی؟ جھوٹے راوی، جھوٹی حدیثیں بیان کرنے سے کیا فائدہ ملے گا تمہیں؟ صحیح حدیث بیان کرو۔ اب قرآن اٹھانے پہ آ گئے، بات تو ہم مانگ رہے ہیں دلیل دو، وہ کہہ رہا ہے قرآن اٹھاتا ہوں۔ ہم دلیل کی بات کرتے ہیں، دلائل سے بات کرو۔ ہمارا آپ سے مسئلے میں اختلاف کیا ہے؟ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے حدیث بیان کر دیتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کرتے تھے، اور جو تم کرتے ہو یہی رفع الیدین ہمیشہ کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کیا، اس پہ متبر کرو دلیل دو۔ تو ان کی دیانتداری کیا ہے؟ ان کو چاہیے، ان کا موقع کہ ایک بھی نماز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، ایک حدیث ہمیں دکھا دے، کوئی صحابی روایت کرتا ہو کہ ایک بھی نماز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، اب شروع کر دیں۔ یہ نہ پیش کریں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، بخاری شریف میں تو یہ بھی آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ اب جس کا کوئی آدمی یوں مفہوم بیان کرے، ترجمہ بیان کرے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے، جو آدمی جوتے اتار کے نماز پڑھتا ہے ہاں جی وہ غلط کرتا ہے، بات تو غلط ہوگی نا۔ اگر وہ کانا یصلی بنا علیہم، کانا بھی آ گیا، وہ کانا استمرار کے لیے کہتے ہیں، یہاں بھی استمرار مان لو گے، ہم کہتے ہیں انصاف کو ہاتھ مارو، دلیل دو دلیل۔ اب اگر ہمارا موقع ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین نہیں کیا، ہم آپ کو
ایسی احادیث دکھا سکتے ہیں جس میں صحابی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کر رہا ہے، شروع نماز کا رفع الیدین بھی بیان کر رہا ہے، رکوع کا بیان نہیں کرتا، رکوع کا بیان نہیں کرتا۔ اور جو حدیث کے نام پہ بات کرتے ہیں، حدیث کا رفع الیدین اور ہے اور آج کے اہل حدیث کا رفع الیدین اور ہے۔ حدیث کا رفع الیدین 4 رکعتوں میں کل 28 مرتبہ ہے۔ کتنی مرتبہ ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رفع الیدین ثابت ہے وہ 4 رکعتوں میں کتنی مرتبہ ہے؟ 28 مرتبہ۔ لیکن یہ افراد صرف 10 مرتبہ کرتے ہیں اور 18 مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی نام ہے حدیث کا، پھر بھی نام استعمال کرتے ہیں محدثین کا۔ اب پہلے یہ سمجھ لیں کہ 28 مرتبہ ثابت کیسے ہے۔ یہ لوگ نماز میں 10 مرتبہ رفع الیدین کرتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں پہلے وہ دیکھ لیں۔ نماز شروع کرتے ہیں، شروع نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں۔ 4 رکعتوں میں رکوع کتنے ہیں جی؟ 4۔ تو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے ہیں اور اٹھتے ہوئے بھی۔ تو 4 کو 2 سے ضرب دیں، کتنی مرتبہ ہوا؟ 1 شروع کا ہوا، کتنی مرتبہ ہوا؟ 9۔ 4 رکعتوں والی نماز میں جب پہلے قاعدہ سے اٹھتے ہیں، تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہوا؟ یہ رفع الیدین وہ ہے جس کو یہ حضرات کرتے ہیں۔ باقی رفع الیدین کے متعلق یہ کہتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے باقی مقامات پر رفع الیدین، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ محدثین اکرام نے اپنی کتب میں اس کے علاوہ باقی جو 18 مرتبہ رفع الیدین ہے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ سنن عرب میں روایات ہے، جو 18 مرتبہ رفع الیدین ہے وہ کون سا ہے؟ 10 مرتبہ یہ ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ کرام نقل کرتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ تو 4 رکعتوں میں کل سجدے کتنے ہیں؟ 8۔ سجدے کتنے ہیں؟ 8۔ تو 8 کو 2 سے ضرب دے لو، 16۔ 16 یہ ہوئے اور 10 پہلے تھے، تو 10 مرتبہ یہ کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 26۔ اور بعض حدیث میں یہ بھی آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اونچ نیچ پہ رفع الیدین کرتے تھے۔ اونچ نیچ کا تقاضا یہ ہے کہ 2 رکعتوں ہر رکعت میں جب ہم دوسرے سجدے سے سر اٹھائے، سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین الگ ہے، اور اوپر جاتے ہوئے پہلی رکعت پوری کرنے کے بعد دوسرے کو کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین الگ ہو۔ اس طرح کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 27۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد چوتھی کے لیے کھڑے ہوتے ہوں تو اس وقت بھی رفع الیدین ہو، اونچ نیچ کا تقاضا ہے۔ اور کتنی مرتبہ ہو گیا؟ اب ظلم یہ حدیث کے نام پر 10 مرتبہ رفع الیدین کرتے ہیں، 18 مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیشہ یہی کیا، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی، ایک رکعت بھی نہیں پڑھی، اور دوسرا رفع الیدین ثابت بھی نہیں ہے۔ جو 18 مرتبہ والا ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جن کتابوں سے تم لوگ، جن محدثین سے تم لوگ رکوع کا رفع الیدین ثابت کرتے ہو، انہی سے سجدے کا رفع الیدین ثابت ہے۔ جن محدثین سے رکوع کا رفع الیدین ثابت کرتے ہو، انہی محدثین سے سجدے کا رفع الیدین بھی عام طور پر ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے رکوع کا رفع الیدین بھی ثابت ہے، سجدے کا رفع الیدین بھی ثابت ہے، اور جو کتاب جو رفع الیدین اٹھائے پھرتی ہو اس کے اندر
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے خود یہ ہے مروی ہے سجدے کا رفع دین. امام بخاری کے استادوں سے بھی سجدے کا رفع دین ثابت ہے. امام ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام عبدالرزاق اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق میں امام بخاری کے تیسرے استاد امام حمیدی اپنی کتاب مسند حمیدی میں امام بخاری کے چوتھے استاد امام ابو عوانہ مسند ابی عوانہ میں صحیح ابو عوانہ میں سجدے کا رفع دین نقل کرتے ہیں. امام بخاری بھی نقل کرتے ہیں, امام بخاری کے استاد بھی نقل کرتے ہیں. امام بخاری کے شاگردوں کی بات کر لو. امام ابو داؤد امام بخاری کے شاگرد ہیں, سجدے کا رفع دین نقل کرتے ہیں. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں, سجدے کا رفع دین ذکر کرتے ہیں. امام ابن ماجہ سجدے کا رفع دین نقل کرتے ہیں. امام نسائی سجدے کا رفع دین ذکر کرتے ہیں. کوئی شاگرد ہو یا نہ ہو, سنن اربع میں اب یہ سجدے کی روایات موجود ہے. تو امام بخاری کے استاد امام بخاری کے شاگرد سجدوں کا رفع دین نقل کرتے ہیں. اگر یہ ثابت ہی نہیں تو ان بیچاروں کو کیا ضرورت پڑی اپنی کتابوں کے اندر سجدے کے رفع دین کی روایات کو ذکر کریں. پھر اور بات, جن صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں رکوع کے رفع دین میں, عموماً انہیں صحابہ کرام سے سجدے کا رفع دین بھی مروی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے اگر رکوع کا رفع دین مروی ہے, سجدے کا رفع دین امام بخاری نے نقل کیا ہے. ہر اونچ کا رفع دین کی روایت باقاعدہ مسند حمیدی میں امام بخاری کے استاد نے نقل کی ہے, اور ان کا عمل نقل کیا ہے کہ جو آدمی ہر اونچ نیچ پر رفع دین نہ کرتا تھا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کو پتھر مارتے تھے. اب ہر اونچ نیچ پر رفع دین کی وجہ سے جو نہ کرنے والے تھے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا موقف رہا ہے کہ وہ پتھر مارتے تھے, اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. اب تم 10 مرتبہ کرتے ہو, اس حدیث کی وجہ سے 4 رکعتوں میں تم 10 مرتبہ کرتے ہو, 18 مرتبہ چھوڑتے ہو, تو کم از کم 4 رکعتوں کی وجہ سے 18 پتھر پڑھنے چاہیے. کتنے پڑھنے چاہیے؟ 18 پتھر. 5 نمازوں میں نماز پڑھ کے نکلو, 5 نمازوں میں جتنی رکعتیں ہیں گن لو. اب میرا خیال ہے کہ مسجد کے باہر ایک ٹرک جو ہے نا وہ ہمیں کہہ لو کہ منگوانا پڑے گا پتھروں کا. رکعتیں کافی ساری ہیں, تو شام تک پتہ نہیں پتہ سنتا بچے کہ اتنا مجھے رجب نہیں ہو جائے گا. اب دیکھو وہ صحابہ کرام جن سے رکوع کا رفع دین مروی ہے, ان میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ہیں. باہر کے صحابی تھے, مدینہ طیبہ کے رہائشی نہیں تھے. اب ان سے رکوع کا رفع دین مروی ہے, ان سے سجدے کا بھی مروی ہے. محدثین نعوذ باللہ بد دیانت تو نہیں دینا چاہیے, دیانتدار تھے. اب سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے اگر رکوع کا رفع دین لائے ہیں تو سجدے کا رفع دین بھی لائے ہیں. حضرت مالک بن حویرث تیسرے صحابی ہیں, یہ بھی مدینہ طیبہ کے نہیں تھے, باہر کے تھے. یہ بھی رکوع کا رفع دین ذکر کرتے ہیں, تو انہی سے سجدے کا رفع دین بھی مروی ہے. نسائی شریف میں مروی ہے. امام نسائی باب کیا کہتے ہیں؟ باب رفع الیدین للسجود, سجدے میں رفع دین کا باب. سجدے میں رفع دین کا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں, اور انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا ہے سجدے میں رفع دین کا.
بات ہے، حضرت مالک بن ویرس کے متعلق کہتے ہیں کہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، 9 ہجری میں، لہذا اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخر عمر تک رفع دین کرتے رہے۔ ہم کہتے ہیں چلو اسی بات کو لے لو، تو پھر اگر 9 ہجری مسلمان ہوئے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر تک رفع دین رکوع کرتے رہے، سجدے کا بھی کرتے رہے، کوئی سجدے کا بھی بیان کرتے ہیں، صحابی تھے نا، جو انہوں نے دیکھا بیان کر دیا، بیان تھوڑی تھے۔ اور یہ بھی محدث ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بددیانت نہیں ہے، لہذا انہوں نے رکوع کا بھی بیان کر دیا، سجدے کا بھی بیان کر دیا، باب قیام کر کے باب رفع الیدین بالسجود۔ ڈنڈی تو مارتا ہے نا، تو رکوع کا رفع الیدین ان سے نقل کرتا ہے، ان کے بڑے فضائل بیان کرتا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے حضور نے ہمیشہ کیا۔ 9 ہجری مسلمان ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں 9 ہجری مسلمان ہوئے ہیں، پہلے تو یہ بات قبول کرو ہماری طرف سے، سجدے کا شروع کرو۔ بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ اچھا، اب ہم کہتے ہیں دیکھو اپنی بات کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام جن سے رکوع کا رفع الیدین مروی ہے، عام طور پر ان سے سجدے کا بھی مروی ہے، اور انہی سے رکوع کے رفع الیدین کے بغیر روایات بھی آئی ہیں۔ ان صحابہ کرام سے 3 طرح کی روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان سے رکوع کا رفع الیدین بھی مروی ہے، جس طرح کہ بخاری میں ہے، سجدے کا مروی ہے، جو رفع الیدین بھی مروی ہے، اور عرض کیا کہ مسند حمیدی مروی ہے، اور انہی کا اپنا عمل رفع الیدین کے نہ کرنے کا ہے۔ اس کے متعلق روایت کہاں ہے؟ صحیح ابو عوانہ، صحیح ابو عوانہ کے اندر روایت ہے، وہ خود بیان کرتے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، اور جب رکوع کی کیفیت بیان کی، اب وہاں پر جو ہے رفع الیدین کی بات نہیں کی، وہاں رفع الیدین رکوع کا نہیں کرتے، اور اپنا عمل ان کا یہ تھا کہ امام طحاوی نے نقل کیا ہے، امام ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے، اب خود رکوع کا رفع الیدین نہیں کرتے تھے، سارے چھوڑ دیے، صرف شروع نماز سے کرتے تھے۔ آپ کے معروف شاگرد امام مجاہد تابعی ہیں، جو سال ہر سال آپ کی صحبت میں رہ چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور میں نے دیکھا صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، محدثین نے روایت نقل کی ہیں، محدثین تو بددیانت نہیں ہیں، بددیانت وہ بندہ ہے جس نے ایک طرح کی حدیثیں لے لی، 2 طرح کی چھوڑ دی۔ صحابی رسول حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، ان سے رکوع کا رفع الیدین بھی مروی ہے، سجدے کا رفع الیدین بھی مروی، امام ابو داؤد نے 2 نقل کی، اور انہی سے سوائے شروع نماز کے باقی رفع الیدین کا ترک بھی مروی ہے۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے، ان روایات کے بعد امام ابو داؤد روایت لائے ہیں کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ چونکہ باہر کے صحابی تھے، حضرموت کے رہنے والے تھے، علاقے کا نام ہے، تو وہ متعدد مرتبہ آئے ہیں مدینہ شریف میں دین کی بات سیکھنے کے لیے۔ اب وہ کہتے جب دوبارہ آیا، انہوں نے پہلے رکوع کا رفع الیدین بھی بیان کیا، سجدے کا بھی بیان کیا، پھر فرماتے میں دوبارہ آیا، سردی کا موسم تھا، صحابہ کرام نے گرم چادریں ٹوپیاں وغیرہ اڑی ہوئی تھیں، اور شروع نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے۔ اس کا تعلق کس چیز ہے؟ مشاہدے سے، میں نے دیکھا شروع نماز میں رفع الیدین۔ آپ دیکھو حضرت وائل بن حجر صحابی ہیں، وہ تو بددیانت نہیں ہیں، انہوں نے رکوع کا دیکھا وہ بیان کر دیا، سجدے کا دیکھا وہ بیان کر دیا،
اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اب چھوڑ دیا گیا، صحابہ کرام صرف شروع نماز میں رفع دین کر رہے ہیں، وہ بیعت کر دی۔ اب تو بندے کی بددیانتی ہے نا، بھی ایک طرح کی تھی جو اپنے مطلب کی ہے وہ لے لے اور دوسری کو چھوڑ دے۔ بات سب میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ صحابی رسول حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ رکوع کا رفع الیدین ثابت کرنے کے لیے کہتے جی ہاں جی 9 ہجری مسلمان ہوئے ہیں، لہذا دوام ہو گیا اس رفع الیدین پہ، ہم کہتے ہیں سجدے کا بھی لے لو، اس کو بھی دوام ثابت کرو تو ہم مان۔ اور پھر بخاری شریف میں ان سے روایت مروی ہے کہ انہوں نے واپس جا کر جو نماز پڑھائی ہے بخاری میں اس میں رکوع ہے لیکن رفع الیدین نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے تو ساری حدیثیں دیکھنی ہے نا، میرا صحابیہ نکاح جو ہے تنگ نہیں ہے، میں نے تینوں طرح کی احادیث دیکھی ہیں اور میں نے اس سے نتیجہ نکالا ہے، ساری احادیث کو تطبیق دے کر وقت فوقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا اور چھوڑ دیا۔ تو اس مسئلے پہ قرآن اٹھاتا ہے، ایک نماز بھی رکوع کے رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، جو باقی رفع الیدین وہ کہاں جائے گا؟ اگر رفع الیدین سے ثواب ملتا ہے، بڑے فضائل بیان کرتے ہیں رفع الیدین سے نماز پڑھنے میں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے جی، ہاں جی، تو ہم کہتے ہیں کہ اضافہ پورا کرو اور ثواب لو، سجدے بھی کرو، جاگتے ہوئے اٹھتے ہوئے دیتے میں نے سنا تھی۔ ہمارا ایک مرتبہ مناظرہ ہوا اسی صاحب سے جو بھینس کی قربانی والا ہے، تو ہمیں تحریر بھیجی اس نے، ہم نے قبول فرمائی، میں نے جواب پر تحریر جب بھیجی، اب مناظرے کے لیے خود نہیں آیا، یعنی 7 تو آیا بندے اور لے آیا، 15 سے 20 بندے پتہ نہیں کہاں کن شہروں سے اکٹھے کیے، یہ جی سرگودے سے آئے، یہ جی اسلام آباد سے آئے، فلاں شہر سے آئے، یہ کوئی اپنا اور اپنا کیا ہے گجرانوالہ سے آئے، فلاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا ہمارا، میں نے کہا یار 2-4 بندے آ جائیں نا، بیٹھے گفتگو کر لیں گے، جو ریکارڈنگ ہو جائے گی آپ کے پاس ہی محفوظ ہو جائے گا، ہمارے پاس بھی۔ اوپر سے بجلی بند ہو گئی، گرمی کا مہینہ، اب بندے 50 کے قریب، جہاں 10-15 بندے کی گنجائش 50 بندے جمع ہوتا کیا ہے پھر، اور ساتھ مدرسے کے طلبہ بھی اٹھا کے لے آئے نعرے بازی کے لیے، تاکہ جہاں سے پھنسے تو یہ نعرہ بازی شروع کر دیں، جیت گئے ہم جیت گئے، ہاں جی۔ تو میرے سامنے آئے تو جی مناظرہ یہ کریں گے، یعنی اور بندہ تھا، یہ مناظرہ کریں گے، میں نے کہا آپ کو کیا ہوا، آپ نے کرنا ہے مجھ سے مناظرہ، پہلے آپ اپنی وجہ بیان کر دیں، اپنا جو عذر آپ کے پاس ہے تو پھر میں اس سے بھی کر لیتی ہوں، چونکہ تحریر آپ نے مجھے بھیجی ہے، میں نے آپ کو بھیجی ہے، ہمارا یہ طے نہیں ہوتا کوئی تیسرا بندہ آئے گا، لہذا آپ یا تو یہ مجھے لکھ کے دے دیں کہ میں آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا، میری وہ علمی حیثیت نہیں ہے، میں اس سے مناظرہ کر لیتا ہوں، یہ وہ لکھ کے نہ دیں۔ اب اس پہ گھنٹہ گزر گیا، اتنا شور ہوا، سب میں 10 شور ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ایسے بات، ہماری کوئی بھی بات نہ مانی، میں نہ مانوں رہی۔ اب میں نے کہا بھائی دیکھو چلو اب مسئلہ یہ ہے، مسئلے پہ کہتے ہیں تم تو اپنی بات بگاڑ جاتے ہو، ہمیں اس طرح اڑنا نہیں آتا کہ رفع الیدین پہ بات کرنی ہے نا، جو حدیث کا رفع الیدین ہے اس پہ بات کریں گے، بعد میں اہل حدیث کے رفع الیدین پہ بات کریں گے، حدیث کا رفع الیدین اور ہے اور پھر کا اہل حدیث کا رفع الیدین اور ہے۔ حدیث کا رفع الیدین 4 رکعت میں 2.5 مرتبہ ہے، اور اہل حدیث کہتے ہیں نہیں آپ نے صرف 10 مرتبہ کرنا ہے، تو بھئی اگر رفع الیدین کو ثابت کرنا پہلے جو حدیث کا ہے پہلے اس پہ بات ہو جائے گا، لہذا ہم مناظرے کی 2 نشستیں کریں گے، پہلی نشست میں ہم مدعی ہیں، ہم ثابت کریں گے 4 رکعتوں میں 28 مرتبہ رفع الیدین احادیث سے ثابت ہے،
آپ نے اس کی جوابات دینے انکار کرنا ہے، اور جو بھی آپ کے پاس ہوگا وہ معقول جواب ہے آپ نے دینا ہے۔ اب وہ اس بات پہ نہ نہ جی رکوع کے رفع نے بات کرنی ہے، میں نے کہا نہیں پہلے سجدے کے رفع نے بات کرنی، اس پہ کافی لیتے ہوئے آدھا پونا گھنٹہ اس پہ گزر گیا کہ جنہ ہم نے سجدے پر رفع میں بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ جب رفع الیدین ہم نے عمل کرنا ہے حدیث پر، تو پھر کوئی حدیث اگر تو سجدے کے رفع کہتی ہے تو پھر تو ماننا پڑے گا، نہیں کہتی تو نہیں ماننا پڑے گا۔ پہلے سجدے کے رفع پہ گفتگو کریں گے، اب اس پہ ان کی جان جائے اور وہ اس مسئلے پہ نہ آئے۔ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب کہ دیکھو جی اس بیچارے تو بولنا ہی حرام سمجھا ہوتا، میں بالکل چپ تھا، چپ شاہ، چونکہ پچھلی کاروائی اس کی ذہن میں تھی، میں نے پہلے بھی دو کاروائی کال میں سنائی نا، شوق پورا ہو گیا، ابھی آرام سے اور سکون زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بلکہ انہوں نے مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں دیکھو مولوی صاحب وقت بہت ہو گیا آپس میں بحث بسا کرتے ہوئے، تو دیکھو سجدے کا رفع دینا آپ بھی نہیں کرتے ہم بھی نہیں کرتے، وہ جو کریں دھوکہ دیکھے گا، سجدے کا رفع دینا آپ بھی نہیں کرتے ہم بھی نہیں کرتے، تو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہمارا اتفاقی مسئلہ ہوا نا، آپ بھی کہتے سجدے میں رفع دینا نہیں کرنا، ہم بھی کہتے سجدے میں رفع دینا نہیں کرنا، ہمارا اتفاقی مسئلہ ہوا نا۔ تو لہذا اب آپ کہتے ہیں رکوع کا نہیں کرنا اور ہم کہتے ہیں کرنا، اتنا ہی مسئلہ یہ ہوا مناظرہ اس پہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندو، جس وجہ سے ہم رکوع کا رفع دین نہیں کرتے اسی وجہ سے ہم سجدے کا نہیں کرتے۔ ہمارے اور آپ کے موقف میں زمین و آسمان کا فرق ہے سجدے کے رفع دین کے متعلق۔ ہم کہتے ہیں سجدے کا رفع دین بھی ثابت ہے، رکوع کا رفع دین بھی ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرنا بھی ثابت ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں رکوع کا ثابت ہے، سجدے کا رفع دین آپ نے کیا ہی نہیں، ثابت ہی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے موقع میں زمین و آسمان کا فرق ہوا، میں سجدے کے رفع دین کو ثابت مانتا ہوں، آپ کہتے ہو ثابت ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم اور آپ ایک اس مسئلے میں اکٹھے ہیں؟ ہمارا موقف ہے بالکل ایک نہیں ہے۔ میرے پاس جو عذر، جو مجبوری، جو دلائل رکوع کے رفع دین کے نہ کرنے کے ہیں وہی دلائل سجدے کے رفع دین کے نہ کرنے کے ہیں۔ آپ کہتے ہو ثابت نہیں ہے، لہذا ہم ثابت کریں گے، ثابت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آگے اس رفع دین کا پھر پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں پہلے آپ کا رفع دین پورا کریں، جو ادھورا ہے پہلے اس کو پورا کریں۔ خیر وہ اس بات کی طرف نہ آئے، بڑا زور لگایا ہم نے، نہ آئے، چونکہ اندر کی بات وہ بھی جانتے تھے اور ہم بھی جانتے تھے، یہ بیچارے من مرضی کا رفع دین کرتے ہیں، تو جو رفع الیدین محدثین نے ذکر کیا وہ رفع الیدین اور ہے، اور جو یہ کرتے ہیں وہ رفع الیدین ہے اور ہے، حدیث کا رفع الیدین اور ہے اور فرقہ اہل حدیث کا رفع الیدین ہے اور ہے۔ اب یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی نا، پھر دلیل دینے میں مزہ آئے گا، دلیل لینے میں مزہ آئے گا۔ ہاں جی، میرا اس مسئلے پہ 2.5 گھنٹے کا بیان ہے، یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے، میں اس سے پہلے 2 مرتبہ تفصیلی جواب دے چکا ہوں ان صاحبوں کو، رفع الیدین پر قرآن اٹھانے والوں کو چڑھا، اور ایک اور اس سے پہلے بیان دانیال ٹون کا ہے، مسئلہ رفع الیدین اور دعوت انصاف، اب یہ تیسرا ہے، اب یہ بیان یہ بھی لائن چل رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں آؤ یار، اگر آپ کو سجدے میں رفع دین کی حدیثیں نہیں ملتی ہم ڈھونڈ کے دیتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کے رفع دین کے بارے میں فکر مند ہیں، ہم آپ کو پورا کروانا چاہتے ہیں، آپ کے یہاں ثبوت کا ہمارا دوام ہے، ان کو پتا تھا کہ اگر یہ ثابت کر دے گا تو ہمارے یہاں ثبوت
کا معنی دوام ہے، جس طرح رکوع کے دوام پر دلیل کوئی نہیں ہے تو ہم کہتے ثابت ہے لہذا دوام ہے، یہاں بھی معنی بن جائے گا بھئی یہ جب ثابت ہو گیا دوام ثابت ہو گیا لہذا اب سجدے کرو، اس وجہ سے وہ نہیں آتا اس بات کی طرف۔ تو بات سمجھ میں آئے کہ حدیث کا رفع الیدین اور ہے اور ان حضرات کا رفع الیدین اور ہے۔ دیانت داری کا تقاضا یہ کہ حضرات حدیث کا نام استعمال نہ کریں، یہ کہتے ہیں ہماری چاہت کا رفع الیدین ہے، ہماری مرضی ہم دونوں سے چیک کریں، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بات سمجھ میں حدیث کا نام استعمال کریں، وگرنہ پھر ہمارے پاس آ جائیں ہم ان کو انشاءاللہ رفع الیدین کی سجدے کی نیچے دکھا دیتے ہیں۔ جو رفع الیدین ہم کرتے ہیں وہ شروع نماز کا ہے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے رفع الیدین تو آپ بھی کرتے ہیں، اتنا کیوں پڑھے وہ رفع الیدین کے پیچھے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم شروع نماز نہیں کرتے اور وہ رفع الیدین کرتے ہیں جو اتفاقی ہے، آپ رفع الیدین وہ کرتے ہیں جو اختلافی ہے، ہمارا رفع الیدین کون سا ہے؟ اتفاقی، اور ان کا رفع الیدین اختلاف ہے۔ شروع نماز کا سارے کرتے ہیں، کوئی منکر تو نہیں شروع نماز کے رفع الیدین، ہم سنت پسند لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، لہذا ہم کہتے ہیں شروع نماز کا فرضیہ کرو۔ اس پر کئی دلائل ہیں، چند ایک کی طرف میں مختصر اشارہ کرتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، میں تو نہیں تھکتا لیکن آپ حضرات تھک جاتے ہیں، اور پتہ ہے کہ الحمدللہ میں صبح سے بول رہا ہوں کوئی 6-7 گھنٹہ تو ہوگا شاید، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نہیں تھکتا، میں تھکتا ہوں جب سامعین دلچسپی سے نہ سن رہے ہیں، بولنے سے نہیں۔ ہم دلائل پیش کرتے ہیں، اب دیکھو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یار چلو ماننا آپ نے حدیث ہم نے پیش کر لی، ہمیں کہتے ہیں حدیث دکھاؤ، ہم کہتے ہیں حدیث ہم نے دکھانی ہے، ماننا آپ نے، ہم منوانے کے لیے حدیث نہیں دکھائیں گے۔ اچھا آپ ہمیں بتاؤ کون سی کتاب سے آپ کو حدیث چاہیے جس میں آیا ہو وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے اور رکوع میں نہیں؟ بخاری سے دکھا دو، بخاری کا نام میں چڑھا ہوا ہے، ہاں چلو یار بخاری سے دکھا دیتے ہیں، کی یاد کرو، ہاں کی یاد کرو۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف جو درسی ہے، قدیمی تو بخاری والی، اب تو متون اور چھاپ کے نکال لیے، ہم پرانے بندے ہیں اس لیے بارے کچھ پرانے چاہتے ہیں، 114 پہلی جلد کا درسی۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرات کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضور کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے، حضور نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ تو جو بیٹھے تھے میرے سے حضرت پیش فرمائے کیسے پڑھتے تھے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کر رہے ہیں، کون؟ صحابی رسول حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ، توجہ فرمائے۔ اب نماز کا طریقہ کرنا، جب شروع نماز کا تذکر آیا فرمایا اذا کبر، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع تکبیر کہتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع کی باری آئی فرمایا واذا رکع امکن یدیہ علی رکبتیہ، اب رفع الیدین نہیں، شروع نماز کی بیان کی کیا فرمایا اذا کبر رفع الیدین، شروع نماز کہتے تھے، نماز شروع کا تکبیر کہتے تھے رفع الیدین کرتے، جب رکوع کی باری آئی واذا رکع امکن یدیہ علی رکبتیہ، جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے، اب رفع الیدین نہیں ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟
صحابی رسول. کس کی نماز کا طریقہ؟ امام ابو حنیفہ کی. ہم حضور کی نماز پڑھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی پڑھتے ہیں. حضور کی نماز کا طریقہ. کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف. جب آپ یہ حدیث بیان کریں گے اب وہ عقلی ڈپوزٹ سے ہونا شروع کر دے گا. عقلی ہم کہتے ہیں دیکھو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل کیا صحابی سے، اس کے مقابلے میں حدیث پیش کرو. اب وہ عقلی تلاش کریں. وہ ایک مناظرے میں نے حدیث پیش کی تو فوراً سننے ابی داؤد کی طرف آ گیا بخاری کو چھوڑ کے. علم تب ہوتا بخاری سے پڑھو. جب بخاری سے پڑھ دی اب فوراً بھاگا کس طرح؟ سننے ابی داؤد کی طرف. دیکھو جی ابو حمید صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت رفع دین کی ابو داؤد نے مروی ہے. اور وہاں تو رکوع کا رفع دین بھی بیان کرتے ہیں، وہاں صرف شروع نماز کا نہیں ہے. تو لہذا رکوع کا رفع دین ثابت ہو گیا. میں نے کہا نہیں ہوا. اگر یہ حدیث صحیح ہوتی امام بخاری شریف میں لاتے. سمجھ آئی؟ اگر یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح ہوتی امام بخاری کیوں چھوڑتے اس کو؟ بخاری شریف میں لائے. بخاری شریف میں نہیں لائے اس لیے کہ اس میں ایک راوی عبدالحمید بن جعفر ہے جو منکر تقدیر ہے، قدری ہے. اسماء رجال کے ماہرین نے لکھا ہے رومی بالقدر، قدری راوی بنتی راوی ہے. اسی بنتی راوی کی روایت کی وجہ سے کہ غیر معتبر امام بخاری نہیں لائے. عجیب مسئلہ ہے. ویسے بخاری کرتے ہو، اب میں بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے ابو داؤد دکھا رہے ہو. بلکہ ہم یہ نہ کرو یار. ابھی وہ ایک وہ ایپ نکلی ہے نا، انہوں نے نکالی ہے 360 اسلام. ہاں جی، حضرت بالغ بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ دوبارہ آئے اور صحابہ کرام کو شروع نماز میں رفع دین کرتے ہوئے دیکھ رہا. اب انہوں نے ایپ نکالی، اس میں بڑی بدیاں کی بڑے کارنامے ہیں. اس میں ایک آدمی میرے پاس آدمی آیا، وہ ان سے متاثر تھا اور انہوں نے اس کو ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے دی تھی. جب تجھے بھی بات کرے فوراً رفع دین کی حدیث دکھا دوں. وہ آیا اور فوراً کہہ رہے میں نے کہا یار میں اس میں بیٹھا ہوں، آپ میری حوالے زبان نہیں یاد ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اور آپ کو انشاءاللہ سمجھیں. کہنا ہے میرے پاس ایپ ہے، آپ حدیث پڑھیں میں ابھی نکالتا ہوں. میں نے کہا نکالو. حضرت بالغ بن حجر رضی اللہ عنہ کی جب میں نے کہا یہ روایت نکالو ذرا، فرماتے ہیں میں دوبارہ آیا، صحابہ کرام کو شروع نماز میں رفع دین کرتے ہوئے دیکھا. دیکھو ذرا اس حدیث کا کیا معاملہ ہے. اب ساری کتاب کا ترجمہ کیا ہوا ہے، ہر حدیث کا ترجمہ کیا ہوا ہے، لیکن اس حدیث کا ترجمہ ہی نہیں کیا. اس حدیث کا میں نے کہا یہ ہے اسلام، 360 اسلام. یہ ان کا قرآن حدیث ہے، یہ ان کی دیانتداری ہے. کیوں دیتے ہیں ہاں جی دھوکہ؟ یہ طرز حدیث کے نام فراڈ ہے. اگر یہ حدیث صحیح ہوتی ابو داؤد والد امام بخاری اس کو بخاری شریف میں لاتا، کیوں نہیں لایا؟ معلوم صحیح نہیں. تو پھر بھی ہم نے بخاری کی پیش کر دی. مجھے کیا لگا مسلم شریف سے پیش کر دی. ارشاد مسلم سے پیش کر دی. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو لوگ کچھ رفع دین کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. کیا ہو گیا؟ میں دیکھ رہا ہوں گھوڑے کی دم کی طرح جو ہے اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو. اس کرو بالصلاۃ، نماز میں سکون ہی کیا کرو. اب صحابہ نماز میں رفع دین کر رہے تھے، آپ نے فرمایا سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلا رہے ہو، منع فرمایا. اب یہ اس بات کی وجہ دلیل ہے کہ رفع دین پہلے تھا
بات ختم ہو گیا. اور یہ ہم کہتے ہیں منع کی حدیث دکھاؤ, منع کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رفع دین منع ہے, ہم سے الفاظ مانگتے ہو. آپ اب تک ہمارے مطالبے کے مطابق الفاظ نہیں دکھا سکے. ہم کہتے ہیں آپ ہمیں رفع دین کا حکم دکھا دو, ہم آپ کو منع دکھا دیتے ہیں. حکم تو پہلے ہوتے ہیں, ثبوت کے آپ بھی قائل ہو اور ہم بھی قائل ہیں. اگر تو ثبوت حکم کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ حکم دکھا دو, ہم منع دکھا دیں. حکم کہیں بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا پھر خود رفع دین کرنا, لیکن سجدے نہ نہیں کرنا, ہاتھ اونچ نیچا نہیں کرنا, ہاتھ تکبیر تے نہیں کرنا. حضور نے فرمایا نہیں. کیا بات؟ ہاں, مسلم شریف کی روایت. اب حدیث پڑھتے ہیں اب فوراً دھوکا, کیونکہ یہ حدیث تو سلام کے بارے میں ہے. حالانکہ حدیثیں دو ہیں. جو سلام کے بارے میں وہ حدیث بعد میں ہے, یہ حدیث پہلے ہے. اور اب جو حدیثی کتابیں ہیں چھپی ہوئی بیروت کی نمبرنگ لگی ہوئی ہے ان پہ, تو اس حدیث پہ نمبر الگ ہے, اگلی پہ نمبر ہے الگ ہے. تو الگ الگ حدیث ہے. اگر یہ دونوں حدیثیں ایک ہوتی تو نمبر دونوں کا ایک ہوتا. موٹی سی میں علامت بتا رہا ہوں, حدیثیں دو ہیں. اس میں سلام کا لفظ سلام کے وقت اس طرح سے اللہ کہتے تھے, ہم کہتے ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک ہے. لیکن یہ حدیث جو ہے اس میں سلام کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. لہذا یہ اسلام کے بارے میں نہیں ہے. کیوں؟ اس میں ایسا لفظ موجود ہے جو دوسری حدیث میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون اختیار کرو. اور آدمی نماز میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک سلام نہیں پھیرتا. جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے نماز سے نکل گیا, نماز سے. لہذا یہ حدیث سلام کے بارے میں ہے ہی نہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحریم و تکبیر تعلیل و تسلیم. دوسری میں روایت ہے کہ نماز کی ابتدا تحریمات تکبیر سے اللہ اکبر سے ہوتی ہے, اور نماز سے باہر نکلا ہے لفظ سلام سے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس قنوت فی الصلاۃ, نماز میں سکون اختیار کرو. سلام کے وقت تو نماز رہی نہیں, نماز پوری ہو گئی. تو سلام حالہ یہ حکم نماز کے اندر ہے, رکوع نماز کے اندر ہے. رکوع نماز کے اندر ہے, باہر ہے. اب ہمارا کام حدیث بتانا ہے, ماننا نہ ماننا آپ کے پاس نہیں. بات سمجھیں. اب سجدوں کا رفع دین امام نسائی محدث ہیں, دو باب قائم کیے انہوں نے, ایک سجدے کا اور ایک سجدے کے رفع دین کے ترک کا, چھوڑنے کا. پہلے باب قائم کیا باب رفع الیدین للسجود. حضرت مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کا رفع دین کرتے تھے. اب باب قائم کیا ترک رفع الیدین للسجود. یہ کہتا ہے ثابت نہیں ہے, جبکہ محدث اس بات کا قائل ہے کہ رفع دین ثابت تھا پھر چھوڑ دیا گیا. ترک رفع الیدین للسجود بخاری کی وہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی جس میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع دین نہ کرتے تھے. اس روایت کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نسائی شریف میں اس بات کی دلیل کے طور پر لائے ہیں کہ رفع الیدین سجدے کا پہلے ثابت تھا پھر ترک ہو گیا. ترک رفع الیدین للسجود نقل کر کے باب چیک قائم کر کے نیچے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث لائی. لہذا ہم رکوع کے رفع الیدین کے بھی ترک کے قائل ہیں اور سجدے کے رفع الیدین کے بھی ترک کے قائل ہیں. تو امام نسائی محدث پر دیانت نہیں ہے, دیانت دار نہیں ہے, ہمارا امام ہے. اب وہ باب کیا کرتے ہیں رفع الیدین للرکوع, اور پھر باب کیا کرتے ہیں ترک ذالک. اب دیکھو دونوں طرح کی حدیثیں لے آئے, دونوں طرح کی حدیثیں لے آئے ہیں. اور پھر رکوع کا رفع الیدین کا باب قائم کیا, پھر باب قائم کر دیا اس کے بعد ترک کا الرخصۃ فی ترک ذالک. الرخصۃ فی ترک, ہمیں بتا رہا ہے جب حدیث پیش کرتے ہیں ہمیں باب دکھاؤ, باب کسی نے باب قائم کیا ہو ترک کا, چیپٹر دکھاؤ. کہتے ہیں جو
دو باب نسائی سے لے لو، ترک ذالک اور رخصت فی ترک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عظیم الشان صحابی ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے قرآن سیکھنا ہو تو ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود جیسے ایسا عظیم الشان صحابی، ایسا معلم ہے صحابہ کرام میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ آباد کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو وہاں سے مدینہ طیبہ سے بلوایا اور کوفہ میں جو ہے نا ان کو کہا کہ یہاں رہو کو دین سکھاؤ، یہاں لوگوں کو دین سکھاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کو حضور کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ اب شروع نماز میں رفع جان کرتے ہیں، پھر بھی کیا میں میرے پاس 10 ایسے والے ہیں جو غیر مقلد علماء کے جنہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، باقی بس تو بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی، غیر مقلد پہ اعتراض کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور نیچے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو نقل کیا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، حدیث ابن مسعود ثابت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے، اور نقل کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث حسن، حدیث حسن ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک کو نقل کرتے ہوئے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، تو کہتے ہیں دونوں مطلب زیادہ آگے۔ امام ترمذی ایک طرف کہہ رہے ہیں حدیث حسن ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں حدیث ثابت نہیں ہے۔ اب ہم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کو اس طرح بیان کریں گے تضاد نہ ہو، امام ترمذی کی باتوں میں تضاد نہ ہو، باتیں سن ان کو دونوں طرح کی باتیں مل کے دونوں طرح کی لکھتی ہیں۔ اب جو انہوں نے کہا عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ ان کا پہلے موقف تھا، بعد میں رجوع کر لیا، بعد میں اس کی واضح دلیل ہے کہ نسائی شریف کے اندر خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت عبداللہ بن مبارک خود روایت کرتے ہیں۔ امام نسائی نے باب کے ترک ذالک، اس رفع دین کا چھوڑنا۔ اب خود امام نسائی جو حدیث لائے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، جس مشہور نماز کا رفع دین ہے، عبداللہ بن مبارک اس کے راوی ہیں۔ معلوم عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کسی دور میں اگر اس کا اعتراض تھا، بعد میں نہ صرف یہ کہ اعتراض دور ہوا بلکہ اس حدیث کو روایت کرنے لگے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ عبداللہ بن مبارک کس علاقے کے محدث تھے؟ امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ امام ترمذی فرماتے ہیں لگتا ہے آپ کو آگے ہیں، میں بات ختم کرتا ہوں، پریشان نہ ہوں، یہ بحث طرف مکمل کرنا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث نقل کرنے کے بعد اس پر عمل ہے کئی اہل علم حضرات کا، صحابہ تابعین، اور فرمایا سارے اہل کوفہ اور سفیان ثوری کا، سارے اہل کوفہ کا، توجہ کرنا، کوفہ میں علم کہاں سے آیا؟ مدینہ سے آیا۔ کوفہ کو بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلوایا، دین سکھاؤ۔ اب انہوں نے جہاں اور باتیں سکھائی تھی یہ بھی سکھایا، بھی رفع جان سے شروع نماز ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت عملاً متواتر ہے، سارے کوفہ والے، اور جو کرنا اپنی بات کہنے لگا نا شاید آپ کو کہیں سے نہ ملے یا بہت کم ملے، کوفہ میں رفع دین نہیں کرتے، کوفہ میں کیا صرف فقہا تھے، محدثین کوئی نہیں تھا۔ یہ نہیں کہا کوفہ کے فقہا نہیں کرتے اور محدثین کرتے ہیں،
فرمایا کوفہ والے رفع دین نہیں کرتے. کوفہ کے جتنے محدثین تھے وہ بھی رفع دین نہیں کرتے تھے، جتنے فقہاء تھے وہ بھی رفع دین نہیں کرتے تھے. محدثین کے سرخیر حضرت سفیان ثوری ہیں، کوفہ کے رہائشی ہیں. فقہاء کے سرخیر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. تو جو فقہاء کے سرخیر ہیں وہ بھی رفع دین نہیں کرتے، محدثین کے سرخیر ہیں وہ بھی رفع دین نہیں کرتے. کوفہ والے رفع دین نہیں کرتے. کوفہ میں محدثین کتنے تھے، علم حدیث کتنا کتاب، اس کا اندازہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کو لینے کے لیے کئی شہروں میں گئے ہیں، متعدد مرتبہ بعض شہروں میں گئے ہیں، بعض میں ایک مرتبہ، بعض میں 2 مرتبہ. علم حدیث بعض لوگ کہتے ہیں کوفہ والوں کے پاس کیا حدیث ہے، ہاں جی ان کے پاس کیا حدیث ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کم اوسی ہمیں لم اوسی میں لم اوسی کم دخلت الکوفہ، مجھے یاد نہیں، میں شمار نہیں کر سکتا کتنی مرتبہ میں کوفہ میں علم حدیث لینے کے لیے گیا ہوں. امام بخاری ان محدثین سے حدیث لاتے ہیں جو کوفہ کے ہیں، رفع دین نہیں کرتے. اگر رفع دین نہ کرنے والے کی نماز ناقصہ، بخاری میں جتنے بھی کوفی راوی ہیں سارے حدیث سے نکال دو. ایسا میں ہمیں کہتے ہیں محدثین کا موقف کیا ہے. امام بخاری کہتے ہیں لم اوسی کم دخلت الکوفہ، میں شمار ہی نہیں کر سکتا کہ میں حدیثیں لینے کے لیے کتنی مرتبہ کوفہ میں گیا ہوں. تو وہاں حدیث کی بہتات تھی، محدثین کی بہتات تھی، اس لیے تو گئے. بھائی جو آدمی جس چیز کا طالب ہوتا ہے اس کو وہاں سے مل تو جاتا ہے نا. کیا کیا ایک طالب علم ہے کہ مدرسے میں ہر روز آتا ہے، اس کو ہر روز اپنے مقصد کی چیز سبق ملتا ہے تب بھی آتا ہے. اگر وہ آئے آگے کوئی علم کا انتظام ہی نہ ہو، اس کی مطلوبہ چیز ہی نہ ہو تو آئے گا. امام بخاری کوفہ کا طالب علم ہے اور اتنی مرتبہ علم حدیث لینے کے لیے آیا کہ شمار سے پائے، شمار سے طبقات ابن سعد میں لکھا ہے 300 سے زیادہ، بلکہ 1500 سے زیادہ صحابہ کرام کوفہ میں آباد ہوئے. آ کر جب کوفہ شہر آباد ہوئے کتنے صحابہ کرام، 1500. اب امام ترمذی کہتا ہے کوفہ والے رفع دین نہیں کرتے. 1500 صحابہ کرام سے رفع دین نہ کرنا صاحب. اپنی دلیل کو سمجھا کرو، بیان کرنے کا طریقہ بھی سمجھو. اس وقت بندے کے پاس بڑی بڑی نعمتیں ہوتی ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا. پار کیا چلا اس مسئلے پر کبھی پھر تفصیل موقع ملا تفصیل بات کروں گا. ہاں مجھے کہہ رہے 3 دن رفع دین بولو، مجھے اللہ کا شکر ہے اس کو مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کو مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے بڑے شرح سے سمجھا. آخری بات عرض کروں کہ میری ساری بات کا خلاصہ، اس کو لکھنے والے لکھ لیں، چیز کام آنے والی، آپ کو ہر کتاب میں نہیں ملے گی. رفع دین ہم کہتے ترک ہو گیا، حضور نے بس ہم نے چھوڑ دیا. رفع دین کیسے ترک ہوا؟ رفع دین ہم ساری حدیثوں کو مانتے ہیں جو رفع دین کے متعلق، ہم کسی کے منکر نہیں، حدیث صحیح اور مانتے ہیں، جو رفع دین ثابت ہے مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ رفع دین کے متعلق روایت مختلف آئی ہیں. اس طرح کی روایت میں نے پڑھی ہے شروع نماز میں رفع دین جو وہ پیش کرتے اس میں رکوع کا رفع دین ہے اور اسی رکعت کا ہے. اس سے پہلے میں نے کہا 18 مرتبہ والا، آپ کو بھی سے موجود ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کس طرح کیا اور کس طرح چھوڑا، ساری روایت میں تطبیق کی صورت کیا ہے یہ بات ہے. تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
4 رکعت میں 28 کبر رفع الیدین فرماتے ہیں. پھر آپ نے ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین کو چھوڑ دیا. ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین کو چھوڑ دیا. لہذا دوسری رکعت کو کھڑے ہوتے وقت اور چوتھی رکعت کو کھڑے ہوتے رفع الیدین چھوڑ دیا. کتنی مرتبہ رہ گیا؟ 26 مرتبہ. کتنی مرتبہ رہ گیا؟ 26 مرتبہ. اب سجدے کو جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کسی رکعت کا رفع الیدین شروع کا رفع الیدین رہ گیا. پھر ایک وقت آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا رفع الیدین چھوڑ دیا. اب رہ گیا رکوع کا رفع الیدین اور تیسری رکعت کی شروع کا رفع الیدین. جن روایتوں میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں رفع الیدین کرتے تھے اور تیسری رکعت کو کھڑے کرتے تھے، اب یہ وہاں سجدے کا رفع الیدین نہیں ہے، وہ سجدے کے رفع الیدین کے ترک کی دلیل حضور نے چھوڑ دیا، صحابہ نے اس کو بیان نہیں کیا. بات میں اگر بخاری شریف میں روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، بخاری بن حجر سے ہے، بخاری بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور رکوع کا رفع الیدین کرتے تھے. ہاں جی، تو اب یہ سجدے کے ترک کی دلیل ہے. پھر اب بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے 2 روایتیں، ایک میں تیسری رکعت کا رفع الیدین مروی ہے، دوسری میں نہیں ہے. اس میں کون حل کرے گا؟ ہم کہتے ہیں ایک وقت آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رکعت کا رفع الیدین چھوڑ دیا، سو رکوع کرے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ بھی بیان کر دیا، وہ بھی بیان کر دیا. تیسری رکعت کا کیا تھا تو وہ بھی بیان کر دیا، چھوڑا تھا تو وہ بھی بیان کر دیا. اب جن روایت میں صرف رکوع کا رفع الیدین آیا، تیسری رکعت کا نہیں آیا، تو گیا وہ تیسری رکعت کے رفع الیدین کی ترک کی دلیل. اب رہ گیا صرف رکوع کا توجہ کرنا. پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین رکوع سے رکوع کو جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع الیدین تھا نا، اس میں سے ایک کو چھوڑ دیا. یہ روایت موطا امام مالک میں ہے اور سنن نسائی میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے. پھر جو بقیہ تھا رکوع کا وہ بھی چھوڑ دیا. آپ سے شروع نماز کرے گا، آپ سے شروع نماز کا اس طریقے سے درجہ بدرجہ رفع الیدین کا ترک ہوا. اس طرح تمام احادیث میں تطبیق ہوتی ہے، کسی ایک کا بھی انکار نہیں ہوتا. مومن کی شان یہ ہے کہ قرآن حدیث کا انکار کا دروازہ نہ کھولے بلکہ تطبیق کی کوشش کرے. اب بات سمجھ میں ایک بندہ ہم نے کیا لگا کہ نہیں دیکھو آپ رفع الیدین پہ اتنا زور لگاتے ہیں، رفع الیدین نہیں کرنا. ہاں جی، وطر کا رفع الیدین تو آپ کرتے ہیں، عید کا رفع الیدین آپ کرتے ہیں، عید کی زیادہ تکبیروں میں وہ اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو سب کچھ بھی نہیں بنتا. ہم نے رکوع کا رفع الیدین اس لیے چھوڑا، سجدے کا رفع الیدین اس لیے چھوڑا، تیسری رکعت کا رفع الیدین اس لیے چھوڑا کہ اس کے چھوڑنے پہ حدیثیں موجود ہیں، اور یہ اس لیے نہیں چھوڑا اس کے چھوڑنے پر بھی حدیث موجود نہیں. آپ اس کے چھوڑنے پر حدیث میں دکھا دیں گے چھوڑ دیں. وہ بات سمجھ آئے گی. 5 وقتی نماز کا رفع الیدین یہ روٹین کے مطابق روایت آئی ہے، اس میں 5 وقتی نماز کا بیان ہے، لیکن عید کی نماز کے رفع الیدین کے متعلق متعدد روایات نہیں ہے. کسی میں جو ہے نا رفع الیدین ہو، کسی میں نہ ہو. اگر اس طرح کی روایت آپ کے علم میں آپ بتا دیں ہم چھوڑ دیں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ موقع پر لگے جو کچھ بتا سنا گیا اللہ پاک ہمیں کی طرف عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.